حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد حرام سے روانہ ہوئے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ وہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی، امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل کیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی معیت میں جبریل امین کے ساتھ آپ نے آسمانوں کے سفر کا آغاز فرمایا۔ مختلف آسمانوں کے اوپر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر راستے کے اندر آپ کو کچھ مشاہدات کروائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آیات مجھے معراج کی رات دکھائی گئیں، جو چیزیں دکھائی گئیں، جو مشاہدات کروائے گئے، ان میں سے میں نے ایسی چیزیں دیکھیں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کو جو آخرت کے اندر عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب کی کچھ مثالیں مجھے اس رات دکھائی گئیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں۔ فرشتے باری برکم پتھر کے ساتھ اس کا سر کچلتے ہیں، دوبارہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تو میں نے جبریل امین سے یہ پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز سے بھاری رہتے تھے، جو نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو آخرت کے اندر یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ جو بے نمازیوں کا عذاب ہے، اس کو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دور میں کافر اور مومن کے درمیان فرق ہی نماز کے ذریعے کیا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ اور کل قیامت کے دن جب ساری مخلوقات اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گی اور سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، قرآن کریم اس منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرمائے گا میدان محشر کے اندر، اور لوگوں کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، فلا یستطیعون، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، وہ شرمندہ ہوں گے اور ان کے چہروں کے اوپر ذلت ہوگی، شرمندگی ہوگی، شرمساری ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ اس لیے ہوگا کہ اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا اور وہ نہیں آتے تھے، حالانکہ وہ بالکل صحیح اور تندرست تھے۔ یعنی میدان محشر کے اندر یہ بے نمازی کی ذلت ہے کہ جب غیب سے پردے اٹھ جائیں گے اور رب ذوالجلال اپنی خاص تجلی فرمائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے میدان محشر کے اندر، اور اہل محشر سے کہا جائے گا کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو، لیکن وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ اس وقت سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن جو بے نمازی کا حشر ہونے والا ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ بے نمازی کو فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں، فرعون، حامان، ابی بن خلف،
ان بڑے بڑے کافروں کی صف کے اندر بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے بڑی ذلت اور شرمساری اس وقت میدان محشر کے اندر ایک انسان کے لیے کیا ہوگی کہ جب اسے اتنے بڑے بڑے کافروں کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میں نے بے نمازیوں کو اس حالت کے اندر دیکھا کہ فرشتہ پتھر کے ساتھ اس کا سر کچلتا ہے اور دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، بار بار یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ تو میں نے جب جبریل سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جن کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔